والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ رواہ الترمذی والاشکال وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان الحسن والحسین ہما ریحانایا من الدنیا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبه من يحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسی میں 10 محرم الحرام کو جو واقعہ پیش آیا، سیاہ ترین واقعہ ہے تاریخ کا، اور ایک ایسا دل خراش، دلدوز واقعہ، دل کو پارا پارا کرنے والا۔ اس نبی کے نواسے کو شہید کیا گیا کہ جس نبی نے اپنی امت پہ بڑی محنت کی اور اس کو اٹھایا جب اسے کوئی نہیں جانتا تھا، اسے عزت دی، اسے عروج دیا، اسے ترقی دی، اور بدنصیبی سے، بدقسمتی سے اسی امت کے لوگوں میں سے نواسے رسول کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے اور حضور کے انتہائی لاڈلے۔ میں نے ابھی حدیث پڑھی، ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ابن عمر کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حسن اور حسین دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے۔ جیسے پھول سے انتہائی محبت ہوتی ہے، جو اس کی خوشبو ہوتی ہے دل کو بھاتی ہے، تو ہر انسان کی فطرت میں ہے خوشبو کو پسند کرنا، تو تشبیہ دو پھولوں سے دی کہ اس قدر ان سے محبت ہے کہ پھول کو بندہ سونگھتا ہے، قریب کرتا ہے اور اس سے محبت پسند کرتا ہے خوشبو کو، تو خوشبو کی وجہ سے پھول کو پسند کیا جاتا ہے۔ جس پھول کی خوشبو نہ ہو اس کو پسند ہی، وہ نمائش کے لیے لگا ہو، اور بات ہے باغ میں۔ لیکن یہ دونوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے ہیں، انتہائی پیارے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور شاید یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ ویسے ہی ہوا۔ اب میں وہ خواب سناتا ہوں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں نصف النہار کا وقت تھا، عین جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے، یعنی دوپہر کے وقت سوئے ہوئے ہوں گے۔ میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہادت سے پہلے کی بات ہے، حضور دنیا سے جا چکے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پراگندہ ہیں اور لباس گرد آلود ہے، پریشان حال ہے، اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کی ہے؟ تو نے فرمایا کہ میں ابھی وہیں تھا اور
ان کے ساتھیوں کا خون تلاش کر رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں وہی دن ہم نے دیکھا تو اسی دن شہادت ہوئی جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ اور یہی روایت حضرت ام سلمہ امہات المومنین میں سے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ ان کی خادمہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی بال ہیں، یہی حیت بیان کی، اور فرمایا کہ میں ابھی حسین کی مقتل گاہ سے آ رہا ہوں، کس بے دردی سے ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ شہادت سے پہلے کی بات ہے۔ اور ایک فرشتہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ روایات ہیں اور مضبوط روایات ہیں کہ اس فرشتے نے کیا کہا، وہ پہلے میرے پاس نہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا آپ کے اس لخت جگر کو آپ کی امت کے لوگ شہید کریں گے، اور جس جگہ شہید کریں گے اس کی مٹی بھی دکھائی، سرخ مٹی کربلا کی۔ تو یہ مضبوط روایات ہیں۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ گزرا ہے، جو ان کو بلایا گیا کوفہ، بار بار خطوط بھیجے گئے، بار بار خطوط بھیجے گئے، بہرحال ایک تقدیر کا لکھا پورا ہوتا ہے۔ یہ جب وہاں جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں حالات بدل جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے خطوط بھیجے وہی منکر ہو جاتے ہیں، وہ ایک ایک کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں، یہ دیکھو فلاں، یہ دیکھو فلاں۔ وہ ڈر کے مارے، عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر کے مارے کہ یہ ہمارے گھر مسمار نہ کر دے، ہمیں مار نہ دے، ہمارا مال ضبط نہ کر لے، اس کی وجہ سے سب پیچھے ہٹ گئے۔ تو نواسۂ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد سے ایک بات کہی کہ دیکھو آپ نے میرا راستہ تو روک لیا، لیکن مجھے 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دے دو۔ یا تو مجھے واپس جانے دو پیچھے، مکہ جانے دو، یا اسلامی سرحدات کی طرف نکلنے دو۔ اگر یہ بات بھی منظور نہیں ہے تو مجھے خود یزید کے پاس لے چلو تو ہم بیٹھ کر اس کا حل نکال لیں۔ اور وہ اس پہ راضی بھی ہو گئے، لیکن بیچ میں شرپسند ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ یہ خون خرابہ ہو۔ تو پھر یہ جو دلدوز اور ایسا واقعہ ہے یہ پیش آیا، اور آسمان بھی حیران ہوگا، کربلا کی زمین بھی حیران ہوگی کہ یہ وہی نواسۂ رسول ہے، وہ جو حضور کے کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آ رہے تھے، دونوں سرخ جوڑے پہنے ہوئے تھے، حدیث میں آتا ہے، اور حضور خطبہ دے رہے تھے، تو ان کے دامن جو ہے نا پاؤں میں لٹک رہے تھے اور پاؤں ساتھ اٹک رہے تھے۔ تو حضور نے خطبہ روک دیا اور دونوں کو بٹھایا اور کہا اللہ نے صحیح فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ ایسے اس حال میں آئے میرے پاس کہ ان کا دامن ان کے پاؤں میں اٹکتا ہوا ہو اور یہ ایسی حالت میں لڑکھڑا کے آ رہے ہوں، تو اس لیے میں نے خطبہ روک دیا، دونوں کو بٹھا لیا۔ ایسی محبت تھی اور ایسی شفقت تھی، اور حضور نے کئی دفعہ، کتنی دفعہ بوسہ دی ان کے ہونٹوں میں، کتنی دفعہ سینے سے لگایا، کتنی دفعہ کندھوں پہ بٹھایا، یہاں بٹھایا، اور ان کا لعاب بھی حضور کو پسند ہے۔ ایک مرتبہ حسن حضرت کو لے کے جا رہے تھے، ان کا لعاب گر رہا تھا، آپ نے منع نہیں کیا، حالانکہ آپ بڑے نفیس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نفیس خوشبو لگانے والے اور انتہائی نفیس تھے، حالانکہ خود پسینے مبارک سے خوشبو کے حلے اٹھتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو دلدوز عجیب واقعہ ہوا ہے، یہ پوری مسلمان امت کے لیے غم ہے، ایک دکھ کی گھڑی ہے، غم کی گھڑی ہے۔ البتہ غم منانے میں دوسروں اور ہم میں فرق ہے، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے، اپنی ذہنیت ہے، اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ ہم تو وہ طریقہ اپنائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غم کے موقع پہ فرمایا کہ جیسے غم یا کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی غم آئے، اذا اصابتکم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت ہے انا للہ پڑھو اور نفل پڑھو، غم کی یہی ہے بس، باقی چیز سے حضور نے منع کیا۔
بہرحال جب یہ پہنچے ہیں تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرے سارے راستے بند کیا، اچھا پھر یہ ظلم نہیں کیا گیا، صرف ایک ظلم نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، پھر جب وہ حالت آئی بعض روایات میں نے پانی بند کر دیا گیا، کربلا کی سخت گرمی، گرم ریتلی زمین، اور ان کو مجبور کیا گیا حضرت حسین کو، وہ بھی لڑنا نہیں چاہتے تھے، جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، مجبور اس طور اس حد تک کیا گیا کہ انہوں نے تلوار نکالی۔ پہلے تو انہوں نے ان کو ترغیب دی، ٹالتے رہے، بات کو ٹالتے رہے، بات کو ادھر ادھر، تاکہ ان کے دل نرم ہو جائے، کوئی اثر نہ ہوا اس ترتیب کا۔ جیسے کہتے ہیں دل اندھے ہو جاتے ہیں نا، اور کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور بدبختی غالب ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ جو اس قتل میں شامل تھے وہ بدترین بدبخت لوگ ہیں۔ اگر بدبختی کے سردار گردانے جائیں تو یہ سرداری اور یہ میڈل اور یہ ٹائٹل ان کو ملے گا کہ بدبختی میں اگر کوئی مقابلہ ہوتا تو جنہوں نے نواسے رسول کے خون سے جن کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے یہ بدبخت ترین لوگ تھے، جتنے بھی شامل تھے۔ سر فہرست کون کون تھے؟ عبیداللہ ابن زیاد، جس کو اپنی ترقی کا وہ تھا کہ مجھے کوئی یزید سے ترقی مل جائے، عہدہ زیادہ ہو جائے، مجھے عزت مل جائے، صرف یہ بات تھی۔ وہ دیندار تھوڑی تھا بدبخت۔ ابن سعد، شمر ذی الجوشن، ان کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ سنان بن انس نخعی، جس بدبخت نے پیچھے سے نیزہ مارا اور جب نکالا تو حضرت حسین کی روح پرواز کر گئی۔ اور علی بن حسین، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ وہ ایک بچہ ہے سادات میں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے، ایک ہی بچہ، وہ بھی بیمار تھا، اس کو بھی مارنے لگے تھے، شہید کرنے لگے تھے، لیکن بس اللہ نے بچایا، اللہ نے نسل چلانی تھی۔ سب اب یہ کھڑے ہیں میدان میں، اب ہم ذرا خود سوچیں اس چیز کو، ہم ذرا چشم تصور سے اس کو دیکھیں کہ سارا نبوت کا خاندان ہے، عورتیں بھی ساتھ ہیں، حضور کا لخت جگر موجود ہے، سامنے ظالم لشکر کھڑا ہے جن کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس پہ تلوار سونتی ہوئی ہے ہم نے، کس کو شہید کرنے کے در پہ ہے۔ کسی بدبخت کو ایک ذرہ بھی، تھوڑا سا بھی خیال نہ آیا، تھوڑا سا بھی دل نہ پسیجا، تو کترانے کی بڑی کوشش کی، لیکن آخر ہوئے، مجبور ہوئے۔ تو پھر ایک ایک کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مسلم بن عقیل کی اولاد کٹ رہی ہے، اور یہ حضرت حسین کی اولاد کٹ رہی ہے، اور یہ فلاں، ایک ایک کر کے جانثار جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سارے شہید ہوتے ہوئے دیکھے۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان بدبختوں کہ ذرا بھی، تھوڑا سا بھی خیال نہ آیا کہ آگے ہے کون، نبی کا گھرانہ ہے، نبی کے گھرانے کی باپردہ عورتیں ہیں۔ اللہ ہمیں بدبختی سے بچائے۔ تو پھر جب یہ آخر میں آئے تو مقابلہ کیا، کب تک کرتے، اتنا بڑا لشکر تھا، زخمی ہوئے، بایاں ہاتھ کسی نے کاٹ دیا، 6 آگے آئے، پہلے تو سب کترا رہے تھے، ان میں بھی ایسے تھے جو کتراتے تھے کہ ہم نواسے رسول پہ ہم حملہ نہ کریں، ان کے لشکر میں بھی ایسا تھا۔ 6 آگے آئے جن میں شمر ذی الجوشن یہ سب کا سردار تھا، ان کے ساتھ آگے انہوں نے خوب حملہ کیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، دائیں ہاتھ سے دوبارہ جواب حملہ کیا تو کر نہ سکے، یہ بھی زخمی تھا۔ تو پیچھے سے سنان بن انس نخعی، بدبخت ترین انسان، انہوں نے ایک بھرپور نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا، اور جیسے نیزہ نکالا تو یہیں روح پرواز کر گئے، شہید ہو گئے۔ اس پہ بس نہ کی، اس پہ بس نہیں ہوئی، سر دھڑ سے الگ کیا گیا، اور بعض روایات میں تھے گھوڑوں کو دوڑایا گیا لاشوں پر، یہ بھی روایات میں آتا ہے۔ سر کہیں ہے، دھڑ کہیں ہے، اور خاک و خون میں لت پت ہے، تڑپ رہا ہے لاشا، پھر بھی کسی بدبخت کو ایک لمحہ بھی کوئی، جیسے کہتے ہیں نا دل پسیج جائے، کوئی رحم آ جائے، وہ سارا کا سارا لالچ تھا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ عبیداللہ ابن زیاد یا ابن سعد یا شمر، اگر یہ نواسے رسول کے اس سے پیچھے ہو جاتے قتل سے، اللہ کی قسم دنیا آخرت کی عزت ان کو مل جاتی، لیکن دنیا آخرت کی لعنت کے توپ ان کے گلے میں پڑ گئے ہمیشہ کے لیے۔
اگر یہ اس لالچ سے پیچھے ہٹ جاتے، جیسے حر بن یزید التمیمی تھا، مخالف لشکر میں تھا، اور جب حضرت حسین نے ان سے بات کی اور وہ خط ان کو بتایا کہ آپ کے خطوط آئے، تو یہ بندہ وہاں سے نکل کر آ گیا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کی طرف سے لڑوں گا۔ اس بندے کو ہدایت ملی، اور باقی سب لالچ میں آئے ہوئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے اس کی کہ سب کو عہدے کا لالچ تھا، حکومت کا لالچ تھا، اور آواز تھی کہ یہ حضرت حسین جو ہے یہ باغی ہیں، یہ امیر المومنین کی بات نہیں مانتے۔ تو جب الگ ہوا، سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا، ابن زیاد لعین کے پاس لے جایا گیا تو اس نے چھڑی ماری۔ یعنی یہ ایسے بدبخت ترین لوگ تھے۔ اور پھر میں ایک بات یہاں کہنے لگا ہوں، واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن میں اس میں سے مختصر بتاتا ہوں۔ جب یہ سر یزید کے پاس لے کر گیا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ شام میں اس کو پھرایا گیا۔ جب دربار میں گئے، رشتہ داری تو تھی، اندر سے محل سے عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اب میں آپ کو وہ تاریخی الفاظ سنانے لگا ہوں یزید کے، یزید لعین اور ظالم کے، جو اس نے بات کی۔ اس نے ان کو کیا کہا؟ شمر ذی الجوشن کو کہتا ہے تمہارا ناس ہو، میں ویسے بھی تم سے راضی تھا تمہارے فرما برداری پر، تم نے قتل حسین کیوں کیا؟ میں اس پر تو راضی نہیں تھا۔ کیا اتنی بات پہ اکتفا ہونا تھا؟ جیسے وہ تخت پہ عورتوں کی طرح رو رہا تھا، بلکہ وہ تو بادشاہ تھا، اور بادشاہ کا کیا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اگر اتنی قدر نواسے رسول کی ہوتی، اسی وقت ان کی گردنیں اڑا دیتا، اور ابن زیاد کی بھی گردن اڑا دیتا، اور جو ہے وہ ابن سعد کی بھی گردن اڑا دیتا، جو اس کے اندر شامل تھے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ عورتوں کی طرح تخت پہ بیٹھ کر لانتے اور بددعائیں، یہ تو عورتوں کا کام ہوتا ہے جن بیچار سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ وہ لعین ہے، یہ وہ مردود، یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے اتنی بات پہ اکتفا کی جیسے کوئی واقع ہوئی نہ ہو، جیسے کچھ بھی نہیں ہو، کسی عام انسان کا قتل ہوا ہے۔ بادشاہ کے پاس پاور ہوتی ہے، وہ کوئی جمہوری بادشاہ بھی نہیں تھا، جمہوری ووٹوں پہ آیا تھا کہ ووٹوں پہ آیا تھا، دوسری اپوزیشن شور مچائے گی تو اس سے گرا دیا جائے گا۔ بادشاہ تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ الفاظ کیا تھے کہ تمہارا ناس ہو اور ابن سمیہ ابن مرجانہ کا ناس ہو، میں تو اس پہ راضی نہیں تھا، اور ان کو بس انعامات وغیرہ کچھ نہیں دیے، ان کو روانہ کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نواس رسول کو جب میری اجازت نہیں تھی، تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا اور اتنی بڑی بدبختی، اور ساتھ مجھ بھی بدبختی پہ گھسیٹ لیا، مجھے بھی بدبختی میں گھسیٹ لیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ سب کی، کیونکہ قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے شریعت میں، اور یہ بے گناہ ہے اور نواس رسول ہے، سب کی گردنیں وہیں اڑا دیتے، کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا کہ وہ عبرت کا نشان بن جاتے، اور ان کی لاشیں لٹکا دیتا شام کے بازاروں میں، شام کے چوراہوں میں۔ اور عبید اللہ ابن زیاد اور یہ جو تھا شمر، یہ سب کا ایسے حال کرتا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چوراہوں میں لٹکا دیتا کہ اتنی ہمت انہوں نے کیوں کی میری اجازت کے بغیر؟ اس کی آشیرواد بھی ساتھ تھی نا۔ یہ بعض میں الفاظ آتے تاریخ میں کہ بس اس نے یہ کہا اور اس سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ اور واقع حرہ پیش آتا ہے مدینے میں، اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ 3 دن کے لیے مدینہ تم پر حلال ہے، اور اس کے لشکر نے جو نبی کے شہر میں جو بدماشی کی، جو لوٹ مار کی، جو عزتیں لوٹی ہیں، وہ تو بندہ بتا نہیں سکتا۔ تو اس لیے جتنے بھی شریک تھے، ابن زیاد، ابن سعد، شمر، سنان، جتنے بھی باقی ہیں، یزید، یہ لعنتی ترین اور بدبخت ترین انسان ہے۔ اچھا، ایک اور بات کہنے لگا ہوں، مجھے افسوس ان نوجوانوں پہ، ان لوگوں پہ آتا ہے۔ دیکھیں، جتنے بھی واقعات ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی، ہم دل غمگین، دل گرفتہ ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، یہ اہل بیت کے ٹکڑا ہے، حسن ہے اہل بیت کا۔ جب اگر یہ شہید ہوئے ہیں تو ہمیں تو غمگین ہونا چاہیے نا، دکھی ہونا چاہیے، سب کے لیے احسان ثواب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ماحول کیا ہے؟ جیسے 4-5 محرم ہوگا بھائی آگے، ویسے دکانیں بند ہوگی، ٹور پہ نکل جاؤ، جا کے سیر سپاٹے۔ ٹور میں کیا ہوتا ہے؟ ہنسی مذاق ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، گانے بجانے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ کس قسم کی روایت ہے، کس قسم کا رواج ہے؟
یہ کس قسم کا غم ہے اور کیا روایت ہے یہ؟ نکل جاؤ، ہاں اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکل جاؤ، کوئی نیک عمل کے لیے وہ الگ بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماحول عام طور پہ چلو نکل جاؤ، ناران کا غان ادھر ادھر کالام ادھر ادھر نکل جاؤ، چلو بھئی یہ پھر واپس آئیں گے تو حالات، یہ کون سی چیز ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اہل بیت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ لخت جگر حضور کے دل اور جگر کا ٹکڑا شہید ہوا تھا اور ہمیں غم نہ ہو۔ میں پہلے یہ واضح کر چکا ہوں کہ غم منانا وہ نظریہ وہ طریقہ الگ ہے، ہم اس طریقے سے غم منائیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، جو ہمارے صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ ہمارا دل دکھی ہونا چاہیے، دل اندر سے رو رہا ہو کہ ہمارے نبی کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کے پورے گھرانے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ دوسری بات ایک ضروری عرض کرنی تھی کہ یہ جو 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ مستحب ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت تھی اس میں اصل میں یہود روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے کہا نامی 10ویں یا 10ویں 11 کا ملا لو تاکہ تشبہ نہ ہو، لیکن اب جدید جب تحقیق کی گئی تو آج کل یہودیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ عبادت کرتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ حکم حضور کے اپنی ذات کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کی وجہ سے تھا کہ وہ رکھتے ہیں تو ہم 2 کر لیں، تشبہ نہ ہو ان کے ساتھ۔ اب وہ تشبہ رہا نہیں، تو مفتی تقی صاحب کی یہ تحقیق ہے کہ اگر ان کے ساتھ چونکہ تشبہ نہیں ہوتا، اب وہ رکھتے ہی نہیں، اب تو ان کی حالت اور ہو گئی ہے، تو صرف جو 10 کا رکھے گا نا 10 محرم تو وہ بھی کافی ہو جائے گا، 9 کا ملا لے یا 11 کا، اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن بہرحال کیونکہ جب وہ سبب موجود تھا تو حکم بھی موجود تھا، جب سبب ختم ہو گیا تو حکم بھی ختم ہو گیا۔ دوسری بات ہے کہ جو 10 محرم الحرام کو دسترخوان وسیع کرنے کی جو روایت ہے، یہ روایات کمزور ہیں، کافی ضعیف ہیں، لیکن زیادہ ہیں، کئی روایات ہیں، تو ان کئی جب روایات مل جاتی ہیں تو وہ حدیث درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے، یعنی وہ مضبوط ہو جاتی ہے پھر۔ تو اس لیے اس بنا پر محدثین کا یہ ایک اصول ہے، تو اس بنا پر 10 محرم کو کوشش کی جائے کہ اپنے دسترخوان وسیع کیا جائیں، اور یہ جو روزہ ہے اس کے پورے سال جیسے اللہ گناہ معاف کر دے گا، پورے سال کے جو گناہ ہیں، اور یہ مستحب عمل ہے، جو نہیں رہ سکتا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور دسترخوان کی بات آ گئی، یہ جو تحقیق علماء نے کی ہے وہ یہی ہے کہ کئی ضعیف حدیثیں جب اکٹھی ہو جائیں، روایات میں وہ بات آ جائے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، تو دسترخوان میں وسعت کرنی چاہیے، اللہ اس کے رزق میں وسعت کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق